بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیریز الفاظ کا سفر میں خوش آمدید، اور آج ہے قسط نمبر 9۔ حروف تہجی کے اعتبار سے حرف ذال، اور اس پر موضوع ہے ذہنی غلام، سب سے بڑا قید۔ زنجیریں صرف لوہے کی نہیں ہوتی، بعض دفعہ یہ خیالات کے داغوں سے بنے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہمیں جکڑ لیتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا، آزادی وہ نہیں جو جسم کو ملے، آزادی وہ نہیں جو جسم کو ملے، اصل آزادی دماغ کو ملنے چاہیے۔ آج ہم ظاہری قید سے زیادہ ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ یہ غلامی کسی بادشاہ یا قید خانے کی نہیں، یہ ہمارے اپنے خیالات، عادات اور خوف کی زنجیر ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سوال اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ آزاد سوچ، غور و فکر اور حق کو پہچاننے کی جرت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ذہنی غلام کا پہچان کیا ہے؟ اندھی تقلید، صرف اس لیے ماننا کہ سب مان رہے ہیں۔ خوف کا کنٹرول، ڈر کے مارے اپنے رائے نہ دینا۔ جھوٹے معیار، عزت کو دولت یا شہرت سے ناپنا۔ خود کو کمتر سمجھنا، اپنے قابلیت پر یقین نہ رکھنا۔ مکہ کی کفر کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بتایا، لا الہ الا اللہ، یعنی تم کسی کے غلام نہیں، صرف اللہ کے بندے ہو۔ یہ اعلان ظاہری غلامی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی کو بھی توڑ دیتا ہے۔ ذہنی غلامی انسان کو سوچنے سے روک دیتے ہیں۔ ایسا شخص دوسروں کے فیصلوں پر زندہ رہتا ہے، اپنی زندگی کا کنٹرول کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ پاتا۔ آزادی کا راستہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہے نا، علم حاصل کرو، جتنا جانتے ہو اتنا آزاد ہوتے ہو۔ سوال کرو، ہر بات پر غور کرو، دلیل تلاش کرو، اللہ پر توکل کرو۔ جب یقین رب پر ہو تو لوگوں کی رائے کمزور ہو جاتے ہیں۔ حق کا ساتھ دو، چاہے سب مخالف کیوں نہ ہو، پھر بھی تم حق کا ساتھ دو۔ اصل آزادی قید خانے سے نکلنے میں نہیں بلکہ ذہن کے تالے کھولنے میں ہے۔ اپنی سوچ کو آزاد کرو، کیونکہ جو دماغ آزاد ہو جائے وہ کبھی کسی انسان کا غلام نہیں رہتا۔